اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك عز وجل في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रहे, या मेरे अल्लाह जब तक मेरे बदन में जान रहे। मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। मेरे अल्लाह तमन्ना है दुनिया में कोई काम कर जाऊं, इलाही दे तौफीक तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। उयूब नक़ाइस मुबर्रा मुनज़्ज़ा तारीफ़ात तहमीदात तहलीलात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुबारक के लिए
وہی ہے جو ساری کائنات کا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، شفائیں دینے والا ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جس حسی مقدس کا نام نامی اسم گرامی جنابنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات گرامی قدر رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت بارونق مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ دعا کیجئے اللہ جتنے دن باقی ہیں کما حق ہو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوبارہ قسمت یا نصیب پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں اس بابرکت بارونق مہینے کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ ہماری یہ درد دل سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو روزے رکھے، جو صدقات و خیرات نفلی نوافل ادا کیے ہیں، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور باعث بنا دے۔ جتنے دن باقی ہیں اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ عبادات، صدقات و خیرات ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے 17 تاریخ کو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک عظیم ہستی، امہات المؤمنین میں سے ایک عظیم ماں، جن کا نام نامی اسم گرامی جنابنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں، اپنی ماں کے ساتھ اظہار محبت، اپنی اماں کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سیرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کی خدمت میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، دل و دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے گا کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ذات کو میرے اللہ نے جو کچھ بھی دیا اعلیٰ سے اعلیٰ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو رب العالمین نے شہر دیا تو تمام شہروں سے اعلیٰ دیا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ذات مبارک کو میرے اللہ نے کتاب دی تو وہ کتابوں سے اعلیٰ۔ میرے نبی کو رب العالمین نے اصحاب دیے تو وہ تمام صحابہ سے اعلیٰ۔ بات مختصر،
کہ میرے نبی کو رب العالمین نے امت دی، وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ۔ نبی مکرم علیہ السلام کو میرے رب نے بیویاں دی، ازواج مطہرات دیے۔ وہ بیویاں تمام انسانیت اور دنیا کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ دی ہیں۔ ان ازواج مطہرات کی شان، ان ازواج مطہرات کی عظمت کچھ اس قدر ہے کہ رب العالمین نے مخاطب نبی کی بیویوں کو کیا اور امت کی عورتوں کو سبق دیا ہے۔ پیغمبر کی بیویوں کو مخاطب کر کے پیغمبر کی امت میں رہنے والی عورتوں کو سبق سکھایا ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج مطہرات، تمہارا مقام، تمہاری شان عام عورتوں جیسی نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے عام عورتوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے لہجے کو نرم نہیں کرنا، اپنے لہجے کو سخت رکھنا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ بات مختصر کروں، قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے نبی، اولیٰ بالمؤمنین، مومن تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویوں کو اپنی مائیں تسلیم کرتے ہیں۔ نبی کی بیویوں کو میرے رب نے امت کی مائیں بنایا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پہ ذرا بات کو سمجھیے، جہاں پہ ذرا اپنے دل و دماغ کو حاضر کیجئے کہ ارد و گرد کا چکر لگائیے، اپنے اطراف و اکنان میں دیکھیے کہ مومن بندہ کون ہے، مومن کہلوانے کا حقدار کون ہے۔ آقا علیہ السلام پر قرآن اتار کر کے میرے رب نے مومنوں کی ایک صفات کا تذکرہ کیا ہے، مومنوں کی ایک نشانی بتائی ہے۔ وہ کیا نشانی ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مومن بندہ جو ہوگا وہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں تسلیم کرے گا، اپنی ماں مانے گا۔ جو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں تسلیم کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا۔ اور جو بندہ نبی کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں مانتا، ماں تسلیم نہیں کرتا، وہ بندہ مومن نہیں، اور جو بندہ مومن نہیں وہ جنت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ حضرات، نبی مکرم علیہ السلام کی تمام تر بیویاں، میرے پیغمبر کی تمام تر رفیقہ حیات، میرے پیغمبر کی ازدواجیت میں آنے والی وہ خواتین، دنیا کی خواتین سے افضل اور اعلیٰ، پیغمبر علیہ السلام کی رفیقہ حیات میں آنے والی تمام تر عورتیں، اللہ ذوالجلال کی قسم ان عورتوں کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آئیے ان ازواج مطہرات میں سے، پیغمبر کی رفیقہ حیات میں سے ایک پیغمبر کی ازواج مطہرات، ایک میرے نبی کی بیوی جن کا نام نامی جنابنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت،
ان کا اخلاق و کردار آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کون امی عائشہ صدیقہ، عفیفہ کائنات امی عائشہ؟ کون امی عائشہ؟ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی امی عائشہ، مومنوں کی ماں امی عائشہ۔ کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ میرے پیغمبر کی رازدان امی عائشہ۔ کون امی عائشہ؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کی رفیقہ حیات امی عائشہ، 210 احادیث کی، 2210 احادیث کی راویہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ذرا اندازہ لگائیے، اپنی ماں امی عائشہ صدیقہ کا نام سن کے میں جتنی دفعہ بھی ماں کا نام لوں آپ کی زبان سے رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ نکلے، اللہ ذوالجلال کی قسم ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کیجئے۔ میرے امی کا بھائی عبد الرحمن بھی صحابی، میری امی کا باپ ابو بکر صدیق بھی صحابی، میری ماں کی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی صحابیت کے منصب میں، میری ماں کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی صحابیت کے منصب کے اندر، گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کی اس بیوی کا خاندان ہی صحابیت کے اندر ہے۔ اور حضرات پیغمبر علیہ السلام سے ماضی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیسے ہوتا ہے؟ نکاح کے بدل ذرا توجہ فرمانا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں رات کو سویا ہوا تھا، آسمانوں سے جبریل آئے، ایک ریشمی رومال کے اندر تصویر کو رکھا ہوا اور آ کر کے میرے سامنے مجھے دکھائی کہ آقا یہ عورت آپ کی دنیا کے اندر بھی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ ایک رات ایسا منظر دیکھا، دوسری رات پھر یہی منظر کو دیکھا، تیسری رات آئی تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے اسی مناظر کو دیکھا، اور پھر وقت گزرا، پیغمبر علیہ السلام کی شادی ماضی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں نے عائشہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا، چادر کو ہٹایا، میری نظر عائشہ کے چہرے پہ پڑی تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہی تصویر، یہ وہی عورت ہے جس کی تصویر دیکھ کر کے جبریل میرے پاس آیا کرتے۔ حضرات بات کو دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں، کسی کے نکاح کی بات کرتا ہے اس کا باپ کرے، کسی کے نکاح کی بات اس کا کوئی رشتہ دار کرے، کسی کے نکاح کی بات اس کو کوئی عزیز و اقارب کرتا ہے۔ امی عائشہ تیری عصمت کو سلام، لاکھ جان ہو تو قربان کروں حق ادا نہ ہو۔ میری ماں عائشہ کی باری آئی تو نکاح کی بات خود رب العالمین کرتا ہے۔ اس قدر عظیم شان اور مرتبہ میرے رب نے عطا کیا۔ اور حضرات گرامی، کتنی عظیم عورت ہے، کتنی عظیم اور شان میری ماں کی عظمت۔ ایک دفعہ نا حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی آپس میں گفتگو کر رہی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عائشہ کی شان زیادہ ہے یا اماں فاطمہ الزہرا کی شان زیادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امی عائشہ کہنے لگی، فاطمہ
تیرا شان واقعہ ہی زیادہ ہے، تو پیغمبر کی بیٹی ہے، تو امام الانبیاء کی لخت جگر ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی نور نظر لاڈلی بیٹی ہے، تیرا شان واقعتاً زیادہ ہے، لیکن بات کو یاد رکھنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کی عدالت لگی ہوگی۔ جس عورت نے دنیا کی زندگی کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ اچھا روابط رکھے، اچھا سلوک رکھا، وہ عورت جنت میں بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فاطمہ قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ تیرے شوہر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میرا ہاتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ گویا کہ تو جنت میں جائے گی، اپنے شوہر حضرت علی المرتضی کا ہاتھ تھام کر جائے گی، میں جنت میں جاؤں گی، اپنے شوہر جناب محمد کا ہاتھ تھام کے جنت میں جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے، عقیدت الفت کا انداز دیکھیے۔ کہنے لگی، آقا اللہ کے نبی، جب آپ میرے سے ناراض ہوتے ہیں، جب آپ میرے سے خوش ہوتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے آپ کی کیفیت سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں یا خوش ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے، عائشہ وہ کس انداز سے؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے، جب کوئی غصہ گلا ہوتا ہے، جب تو قسم اٹھاتی ہے تو بولتی ہے کہ مجھے رب ابراہیم کی قسم، جب تو میرے پر راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، تو قسم اٹھاتی ہے تو بولتی ہے مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قدر انداز محبت پیغمبر علیہ السلام کا۔ حضرات اندازہ لگائیے، ذرا دنیا کے تصور میں آئیے، پیغمبر علیہ السلام کی جناب عائشہ سے محبت۔ کسی نے پوچھا، آقا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ آقا میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے مردوں میں سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو میرے نبی نے پھر بھی عائشہ کا نام نہیں چھوڑا، کہا عائشہ کے باپ صدیق سے ہے۔ اس قدر پیغمبر علیہ السلام کی محبت۔ اور حضرات کھانا کھاتے ہیں میں اور آپ، بزرگ جانتے ہوں گے، یا جو شوق سے کھانا کھاتے ہیں، آلو اور گوشت کا سالن بناؤ، اس کے اندر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھائیں، بھگو کے کھائیں تو بڑا لذیذ کھانا بنتا ہے۔ جی نظیر صاحب ہے کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جیسے تمام کھانوں کے اوپر شرید کے کھانے کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، ایسے ہی تمام ازواج مطہرات کے اوپر امی عائشہ صدیقہ کو فوقیت حاصل ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، اپنے آپ پہ ناز کیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ اور نبی کی بیویوں، تمہارا نکاح، تمہارے رشتے کی بات زمین پہ چلی ہے، میرا نکاح رب العالمین نے خود آسمان سے نبی سے کروایا ہے۔ حضرات گرامی، عورت ذات کو 3 طرح کے دکھ زیادہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ پہلا دکھ، شادی کے بعد
اولاد نہ ہونا یہ عورت کے لیے بڑی ہی غم کی خبر ہوتی ہے، تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ زبان درازی کرنے والے زبان درازی کرتے ہیں۔ دوسرا غم عورت کی زندگی کے اندر جوانی کا عالم ہو، جوانی کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا ہوا ہو اور سر کا تاج شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تیسرا غم پیغمبر علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تیسرا غم یہ ہوتا ہے کہ خامد کے ہوتے ہوئے کوئی تہمت بازی کرے، کوئی زبان درازی کرے، کوئی کردار کے اوپر آواز کھولے، کوئی کردار کے اوپر زبان درازی کرے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم عورت کے لیے مٹنے کا مقام آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی امی عائشہ نے اپنی زندگی کے اندر یہ تینوں غم دیکھے، یہ تینوں صدمے دیکھے، تینوں غم کو برداشت کیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے مریم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے اولاد سے نہ نوازا، اولاد کی نعمت سے محروم، اور پیغمبر علیہ السلام کی رفیق حیات 18 سال کی عمر ہے جب سر کے تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تیسرا غم تہمت بازی کا، زبان درازی کا۔ سنیے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کا صدمہ اور غم۔ غزوہ بنی مستلق ہے، پیغمبر علیہ السلام جب کسی غزوے میں جانا ہوتا، جنگ کے لیے نکلنا ہوتا، اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔ جس بیوی کا نام نکل آتا اسے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام بات مختصر کروں، غزوہ بنی مستلق سے واپس لوٹے، مدینہ کے قریب آ کر کے رات کا لمحات، نیند کا غلبہ سب کے اوپر طاری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے قافلے کو روکا، کہا ٹھہر جاؤ، آرام کر لیجئے، جب آرام سے فارغ ہوں گے پھر اگلا سفر شروع کر دیا جائے گا۔ میری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی قافلے کے اندر شریک۔ رات کا سناٹا چھایا ہوا، پیغمبر کی ازواج مطہرات میں سے، یہ امہات المومنین میں سے میرے پیغمبر کی رفیقہ حیات قضائے حاجت کے لیے ذرا دور نکلی۔ وہاں پہ جا کر کے ہار جو گلے میں پہنا ہوا تھا گم ہو گیا، تلاش کرتے کرتے لیٹ ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے قافلے کو روانہ کر دیا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ اگر قافلے کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے آپ نے ہمارے پیچھے لے کے آ جانی ہے، ہمارے پیچھے آ جانا ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی میری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئی، قافلے سے پیچھے رہنے کے بعد دیکھا اور صرف یہ الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں انہوں نے مجھے سواری پہ بٹھایا، مجھے لے کے چلے، پورے رستے کے اندر انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی سوائے اس لفظ کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف یہ لفظ سنے اور اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب ذرا دماغ اور نظریں میری نظروں کے ساتھ ملانا، بات کو سننا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی کو لے کر کے، اپنی ماں عائشہ کو لے کر کے جب مدینہ کے قریب پہنچے، مدینہ
مدینہ کے منافقوں نے، عبداللہ بن ابی منافق انسان نے، اس کے حواریوں نے دیکھا کہ عائشہ صفوان کے ساتھ، عائشہ نبی کی بیوی صفوان کے ساتھ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، زبان زیب نہیں دیتی ایسے الفاظ اپنی ماں کے لیے بولنے کے لیے۔ حضرات، مدینے میں طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا، مدینہ کے اندر طوفان بدتمیزی کی آگ کو اچھالا گیا، اس قدر کہ پیغمبر علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ آقا، آپ کی رفیق حیات کے بارے میں مدینہ کے منافقوں نے یہ آوازیں بلند کی ہیں، مدینہ کے اندر بسنے والے منافقین نے آپ کی بیوی کے کردار کے اوپر زبان کو کھولا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں، غم زدگی کا عالم اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کبھی کسی صحابی سے، کبھی کسی صحابی سے، یار مجھے بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میری عائشہ کے کردار کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا ذہن اور کیا خیال ہے۔ پوچھتے پوچھتے پیغمبر علیہ السلام جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاروق اعظم کا لقب ملا، ان سے سوال کرتے ہیں۔ آقا، پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابی عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں، عمر تیرا میری بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹیوں والوں، بیٹیوں کے باپ کے سر، باپ کی حیثیت رکھنے والوں، جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ پیغمبر علیہ السلام جناب عمر سے سوال کرتے ہیں، جناب عمر پوچھتے ہیں، آقا میں آپ کی بات کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میری بات کا جواب دیجئے، پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ پوچھئے جناب عمر کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آقا مجھے بتائیے۔ پیغمبر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے جواب دیجئے، آپ کا نکاح جناب عائشہ کے ساتھ جناب صدیق کے مشورے سے کیا تھا یا جناب عائشہ کے ساتھ تم نے نکاح اپنی مرضی کے مطابق کیا تھا؟ عائشہ سے نکاح تم نے کسی کے کہنے پہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر میں نے اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، کسی کے کہنے پہ نکاح نہیں کیا، کسی کی چاہت کے مطابق نکاح نہیں کیا، بلکہ عائشہ کے ساتھ نکاح تو میرے رب نے آسمانوں سے خود کیا ہے۔ جناب عمر کی غیرت کو سلام، بولے، اپنی تلوار کو میام سے نکالا، کہا آج کے بعد جس نے جناب عائشہ کے بارے میں زبان درازی کی، میں عمر اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اور غیرت کو سلام کیجئے، کہا آقا وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو تمہارے جسم کے اوپر گندی عورت، گندی مکھی کو، بری مکھی کو برداشت نہیں کرتا، وہ رب تمہارے بستر پہ بری عورت کو کیسے برداشت کرے؟ آسمانوں سے آواز آئی، کہا جبریل یا رب جلیل کا آرڈر ہے، فرمایا چلے جاؤ زمین پہ، اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں، اللہ کوئی پیغام دے تو میں لے کر کے جاؤں۔ کہا جبریل ایسے ہی چلا جا، جو جناب عمر بول رہے ہیں وہ ریکارڈ کر کے لیا، میں قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہوں۔ اور میرے اللہ نے جناب عمر کی غیرت کو سلام، عمر کی زبان سے الفاظ نکلے، آقا میرا رب گندی عورت کو تمہارے بستر پہ گوارا نہیں کرے گا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ میرے رب نے سورہ نور کی 18 آیتیں جناب عائشہ کی برات میں میرے پیغمبر کے اوپر قرآن بنا کے نازل فرما دی۔ اس قدر شان رب العالمین
العالمین نے میری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا. ذرا نظریں میری طرف کرنا، بات کو ذرا سمجھاؤ کہ کس قدر پیغمبر علیہ السلام کی محبت جناب صدیق کے گھرانے سے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہودی عالم کے منہ پہ تھپڑ مارا تو یہودی کیس لے کر کے پیغمبر کی عدالت میں آئے. آقا آپ کے صحابی نے ہماری مولوی صاحب کو مارا ہے، ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کر، نہیں تو بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جا. بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، بدلہ دینا پڑے گا. آسمانوں سے رب العالمین نے منظر دیکھا، جناب صدیق کو میرے اللہ رب العالمین نے شان کس قدر نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جناب صدیق کی صداقت کی گواہی قرآن میں دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. صدیق کی باری آئی، گواہی آسمان سے آئی. صدیقہ کی باری آئی تو گواہی آسمان سے آئی. سبحان اللہ. حضرات میری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب منافقوں نے تہمت لگائی، منافقوں نے زبان کھولی، آپ علیہ السلام سے کہتی ہیں میں اپنے گھر چلی جاؤں. کہا جاؤ چلی جاؤ. امی عائشہ کہنے لگی میرے دل پہ اور زیادہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. جب میں کبھی کہتی تھی میں اپنے گھر جانا ہے، میرا نبی مجھے جلدی اجازت نہیں دیتے تھے. آج میں نے ایک دفعہ کہا تو فوراً اجازت مل گئی، اپنے گھر چلی گئی. جا کر کے اپنے باپ کے گلے لگی، اپنی ماں ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے لگی. ان کو بھی بات کا پتہ تھا کہ منافقوں نے زبان درازی کی ہے. باپ بھی کہنے لگا اللہ سے معافی مانگ لے، ماں نے بھی کہا اللہ سے معافی مانگ لے. میری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غموں کا پہاڑ لے کر کے اپنے دل میں اللہ سے آوازہ دیا، اللہ کو پکارا. اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے میرے کردار کو، اللہ تو جانتا ہے میں کیسی ہوں میں کیسی نہیں. اللہ تو ہی میرے کو کوئی نظر کرم فرما دے، اللہ تو ہی کوئی میرے ساتھ دے دے. اب اندازہ لگائیے، سنیے، جب کوئی رشتے کی بات ہوتی ہے، اگر کوئی دونوں میاں بیوی کے معاملے میں کوئی مسئلہ بن جائے تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں جس نے رشتہ کروایا تھا اسے لے کے آؤ. کیوں رشتہ اس طرح ہے جنہیں رشتہ کروایا انہوں لے کے آؤ، وہ نہ گال کرنی کسی اور نے گال نہیں کرنی. پیغمبر علیہ السلام کی بیوی امی عائشہ پہ تہمت لگی. رب العالمین یہ رشتہ کروانے والے میرے رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. کائنات کے لوگوں، جب کوئی سفارشی آتا ہے، درمیان میں نکاح کروانے والا جب سامنے آ کے بیٹھتا ہے، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ سنانے والا پہلے اس کی حیثیت پوچھتا ہے تیری حیثیت کیا ہے، ذرا اپنا تعارف تو کروا، اپنی ذرا اوقات تو بتا. میرے رب نے کہا سبحانہ کا میں پاک. اللہ گواہی تو عائشہ کی دینی ہے، تہمت تو عائشہ پہ لگی ہے، تم اپنی تقدیس کے گواہ، تم اپنے رب العالمین اپنی پاکیزگی کا اظہار کر رہے ہو. کہا دنیا کائنات کے بسنے والے لوگوں، میں رب نے یہ رشتہ کروایا سبحانہ کا، میری ذات سب رب گناہوں سے بے عیب، سب نقص سے بے عیب، ہر طرح کی برائی سے میری ذات پاک ہے. میں نے رشتہ کروایا عائشہ کا، عائشہ بھی ہر گناہ سے ہر تہمت سے بری. اللہ اکبر. حضرات آخری بات، پیغمبر علیہ السلام کی رفیقہ حیات امی عائشہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. جڑا مومن وہ ذرا بولے، جڑا نہیں مومن نہ بولے. رضی اللہ تعالی عنہ
رضی اللہ تعالی عنہا کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہا فخر کیا کرتی تھی، اللہ میں تیری ذات کا کتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ آخری وقت ہے پیغمبر علیہ السلام کا، موت و حیات کی کشمکش میں پیغمبر علیہ السلام نے میری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی دعائیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی امی عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے۔ یہاں پہ ایک بات، میرے پیغمبر نے سفر جب ہجرت کا کیا، گود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، سنا ہے نا واقعہ غار کے اندر اللہ کے نبی نے جناب صدیق کی گود میں آرام کیا تھا۔ سفر جب ہجرت کا آیا تو گود پیغمبر کے صحابی صدیق اکبر کی، اور جب سفر آخرت کا کیا تو گود صدیق کی بیٹی صدیقہ کی۔ پیغمبر علیہ السلام کی اہلیہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آخری وقت تھا، میرے اللہ نے میرا اور میرے نبی کا نواب دہن بھی آپس میں ملا دیا۔ آخری وقت تھا، پیغمبر علیہ السلام امی عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، وہیں پر میرے پیغمبر کو موت کا پیغام آیا۔ پیغمبر علیہ السلام رفیق حیات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے، وہیں پر جبریل آسمان سے قرآن لے کے آ جایا کرتے تھے۔ حضرات کسی نے کہنے والے نے کیا خوب محبت کا اظہار کیا، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، دنیا میں تجھ ساتھ کہاں عائشہ، دنیا میں تجھ ساتھ کہاں عائشہ۔ بات مختصر کرو، حجرہ میرے آقا نے تیرا چھوڑا نہیں، رب نے بھیج دی جنت وہاں عائشہ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنہوں نے دیکھی ہے وہ تو جانتے ہیں وہاں پہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا عالم ہوتا ہے دل کی دھڑکنوں کا، دل کی صداؤں کا۔ جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ انہیں بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے میرے حجرے سے لے کر کے اس منبر تک یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے رب نے دنیا میں جناب عائشہ کے حجرے کو جنت کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امی عائشہ سے پکی اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جو ماں کو اپنی ماں تسلیم ہی نہیں کرتے، جو امی عائشہ کو ماں کہنا گوارا نہیں کرتے۔ میری ماں نے کہا تھا میں ہر کسی ارے غیرے نتھو غیرے کی ماں نہیں، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، مومنوں کی ماں۔ اندازہ لگانا ہو تو دیکھ لیجئے، جو مومن ہوگا وہ ماں کو ماں کہے گا، جو مومن نہیں وہ جنت کا حقدار نہیں۔ ماں سے بغض رکھنے والا مومنوں کی لائن میں نہیں ہے۔ ماں سے محبت کرنے والا، ماں سے عقیدت رکھنے والا قیامت کا دن ہوگا جنت کا مہمان بن جائے گا۔ 17 رمضان المبارک جو کل والا دن گزرا ہے، اس دن میری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالی سنیے فانی سے رخصت ہوئی۔ 67 سال 67 سال انہوں نے عمر پائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 47 سال تک زندہ رہی۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ میری اور آپ کی ماں لیٹی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمانا۔ اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما کے مزید درجات میں بلندی عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔